السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہا عامر اور آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں ہمارے آئی ہیلتھ کے پروگرام صحت سب کے لیے میں. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نیو نیٹل ہیلتھ، جس کو عام زبان میں نومولود بچے کی صحت بھی کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں نیو نیٹل مورٹیلٹی ریٹ از 42 ڈیتھس پر 1000 لائف برتھس، جس کا یہ مطلب ہے کہ 1000 بچے میں سے کم 42 بچے جو ہیں وہ شروع کے 28 ڈیز بھی سروائیو نہیں کر پاتے. یہ کافی زیادہ ڈپریسنگ نمبر ہے پاکستان کے لیے. اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر سید ریحان علی سے، ہو از اے کنسلٹنٹ نیونیٹولوجسٹ. السلام علیکم ڈاکٹر، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام جی، آپ خیریت سے؟ الحمد للہ. ڈاکٹر، سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ ہماری آڈینس کے لیے نیو نیٹل ٹرم کو ڈیفائن کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اچھا، نیونیٹالوجی جو ہے یہ ٹرم اٹس ناٹ that people have been using it right now. It's been going on for ages. There's a Greek word called neo, means naya. Yeah. So it's basically جو ہے comes from a Greek word which means newborn. So جو بھی نیا پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ نیو بورن کہلاتا ہے یا نیونیٹ کہلاتا ہے. سو نیونیٹ کی ٹرمنالوجی اس زمانے سے جو ہے وہ بہت عام ہے. ٹھیک ہے، تو نیو نیٹل کا جو پیریڈ ہے وہ کتنا لمبا ہوتا ہے؟ نیونیٹ کے لیے اگر آپ لیں گے تو جو ٹرمنالوجی ہم نیونیٹ کی یوز کر سکتے ہیں دیٹ از اسپیسیفک فرام day 1 to day 28. And beyond day 28 then the child it becomes an infant. So infant جو ہے پھر پہلے 28 دن جو ہے وہ نیونیٹ کہلائے گا اور 28 دن کے بعد جو ہے پھر وہ انفنٹ کہلانا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، نیو نیٹل ہیلتھ اور پیڈیاٹرک ہیلتھ میں کیا اوور لیپ ہے یا کیا ڈفرینسز؟ بیسیکلی آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ WHO کی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ نیونیٹس آر ناٹ چلڈرن آر ناٹ ٹائنی ایڈلٹس. جس طرح ایک ایڈلٹ اور ایک بچے میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح اگر ہم ایک نیونیٹ اور نیو بورن یا ایک بچے کو لیں سو دیر از انٹائرلی ڈفرینٹ جو ہے، ان کی ڈیزیزز بھی ڈفرینٹ ہیں، ان کے وے آف ٹریٹمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے. سو دیر آر آئی کین سے دیٹ دیر از ویری فیو تھنگز وچ آر کامن بٹوین دا پیڈیاٹرک پاپولیشن اینڈ دا نیونیٹل پاپولیشن. ہمارے کنٹری میں یہ اسپیشلٹی جو ہے پرابلی اباؤٹ ریسنٹلی بین ایکسرسائزڈ 1990s میں جو ہے نیونیٹالوجی اسٹارٹ ہوئی ہے، تو تب سے جو ہے اٹ ہیز بیکم اے سب اسپیشلٹی آف پیڈیاٹرکس. سو اب جو ہے اگر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے کہیں گے سو ونس یو بیکم اے پیڈس کنسلٹنٹ then you do an extra 2-year fellowship in neonatology, then you'll become a neonatologist. ٹھیک ہے، اوکے. ان ٹرمز آف پاکستان اف وی ٹاک اباؤٹ پاکستان میں کون سے کامن ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں جو نیو نیٹلز میں پائے جاتے ہیں؟ کہاں سے شروع کروں؟ اچھا، پرابلمس بہت ہیں. ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر ٹاپ آف دا لائن. number of deliveries which are happening in facility. 50% deliveries ہماری جو ہے وہ گھروں پہ ہو رہی ہیں، 50% فیسلٹی میں ہو رہی ہیں. اویئرنیس بہت زیادہ جو ہے، لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ان کا جو ہے وہ ڈلیوری کا پیریڈ کیسے گزرے گا، اس سے پہلے جو اینٹی نیٹل کیئر ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. نیومرس ایشوز ہیں ان ٹرمز آف پرابلم وائز. اگر آپ دیکھیں تو اگر میں آپ کو انگلیوں پہ گناؤں تو پری میچورٹی جو وقت سے پہلے پیدا ہو جاتی ہے، برتھ اسفکسیا، جنہیں ڈلیوری کے عمل کے دوران کسی بھی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہو جائے جو ان کے دماغ تک نہ پہنچ پائے اور اس کی وجہ سے ان کو لانگ ٹرم کانسیکوینسز ڈیولپ ہو جائیں. سیپسس، انفیکشن، یہ 3 میجر ڈٹرمننٹس جو ہیں وہ ابھی بھی آئی ایم افریڈ ہم لوگوں کا یا ڈیولپنگ ورلڈ کا ایشو ہے، اور ہم اس کو ابھی تک جو ہے وہ ایڈریس نہیں کر پائے. مختلف اس کے دیکھنے کے زاویے ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں، جانتے سب ہیں، ایک ول چاہیے کرنے کے لیے. I'm afraid وہ کہیں نہ کہیں لیکنگ ہے.
سو پرابلمس تو For sure, and as you said, awareness is super important in this regard. Absolutely. تو اگر ہم ڈیولپنگ کنٹریز میں ہی پاکستان کو کہیں اسٹینڈ آؤٹ کروائیں تو are we doing better or are we doing worse as compared to other countries? So let me give you an example کہ last جو WHO کا رینکنگ آئی تھی ہم بس probably افغانستان سے ہی اوپر ہیں. So we are ranked top. ہم جو ہے وہ نیچے سے ٹاپ کرتے ہیں ان دا ورلڈ. سو ہمارا مورٹیلٹی ریٹ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مورٹیلٹی ریٹ وہ پاکستان میں ہے. ابھی ریسنٹ جو WHO کی رپورٹ آئی ہے اباؤٹ 2 months ago, اس میں ایک کوئی افریقن کنٹری ہے, پرابیبلی یہ وہ جگہ ہے آئیوری کوسٹ جہاں پہ سول وار وغیرہ چل رہی ہے. ایک وہی ہم سے خراب ہیں, باقی سب ہم سے اچھے ہیں. سو دس از ہاؤ سیریس the situation is. That is pretty surprising and I feel like بہت ضروری ہے ہمیں awareness کی, especially in this regard. اچھا اگر awareness کی اس سے بات کریں تو ارلی مدرز جو نیو مدرز ہوتی ہیں ان کو کون سے ارلی وارننگ سائنز اپنے بچوں میں دیکھنے چاہیے جس کے بعد they should take a step forward and be like شاید کوئی ایشوز ہیں؟ اس کو ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں کسی بھی گھر جانے والی مدر کو جو کہ اگر اپنے بچے کو گھر لے جا رہی ہے, سو ہم اسے جو ہے کچھ ڈینجر سائنس بتاتے ہیں کہ بھئی اگر یہ چیزیں ہوں تو آپ جو ہے فوراً جو ہے ہیلتھ فیسلٹی آئیے یا میڈیکل ایڈوائس سیکھ کیجیے جو بھی سچویشن ہو. کوئی بھی بچہ اگر فیڈ نہیں لے رہا, اس کے بعد اگر اس کو اس کا ٹیمپریچر کم ہے یا زیادہ ہے, اگر اس کو کسی قسم کے جھٹکے پڑ رہے ہیں, اگر جو ہے اس کو تیز بخار ہے, تو یہ تمام وارننگ سائنز جو ہے ہم مدرس کو جس وقت وہ گھر جا رہی ہوتی ہیں, دس شوڈ بی دا پارٹ آف اوور ڈسچارج پلاننگ. یعنی ہر مدر کو اس کے ڈینجر سائنس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, along with all other aspect جو کہ کیئر سے ریلیٹڈ ہیں. آپ کو روزانہ نہلانا ہے, وہ جو ہمارے ٹیبوز بنے ہوئے ہیں کہ بھئی سرما نہیں لگانا ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو ایجوکیٹ کرنا بے انتہا ضروری ہے. اچھا جو آپ نے وارننگ سائنس بتایا یہ سائملٹینیسلی اگر ہو تب یا پھر ون اور دی ادر بھی ہو تو وی شوڈ گو فار میڈیکل؟ اینی ون آف دیم. سو جو بھی جو ہے ہم جیسے اگر 5 وارننگ سائن اس کو بتا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک پریزنٹ ہو تو اس کو ہسپتال جانا چاہیے, کیونکہ دیز آر آل گریو سائنس. کسی بھی وجہ سے بچہ کسی بھی وجہ سے اگر بیمار ہے تو وہ یہ تمام سائن اینڈ سمٹم کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے. اور اگر کسی بھی ماں میں ایک بھی سمٹم موجود, کسی بھی بچے میں ایک بھی سمٹم اگر موجود ہے تو اس کو ہاسپٹل جانا چاہیے یا میڈیکل ایڈوائس سیک کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم بات کریں گے کہ ٹریٹمنٹ جو ہے نیونیٹس کا وہ کس طرح کیا جاتا ہے. تو اس میں کون کون سے ڈفرینٹ میتھڈز ہوتے ہیں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ بچوں کے لیے تھوڑی ڈینجرس ہو سکتی ہیں. کچھ پیرنٹس کو لگتا ہے کہ نہیں وی شوڈنٹ ٹیک دا بچہ ٹو دا ہاسپٹل ایوری ناؤ اینڈ دین, ایک تھوڑا وہ کانشیس بھی رہتے ہیں. سو واٹ ٹریٹمنٹ میجرز ڈو یو پریفر فار نیونیٹ؟ اچھا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی پیدائش کس وقت ہوئی ہے. یعنی اس کو میں اس طرح اگزامپل دوں کہ اگر کوئی بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس کا ٹریٹمنٹ میتھڈز انٹائرلی ڈفرینٹ ہوں گے, اور ایک بچہ اگر کوئی وقت پہ پیدا ہو گیا یعنی جسے ہم ٹرم بیبی کہتے ہیں, اگر وہ پیدا ہو گیا تو اس کا ٹریٹمنٹ میتھڈ جو ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ جو ہے وہ ہوگا. پرابلم وائز جو ہے ٹریٹمنٹ ڈپینڈز آن دا پیتھولوجی, یعنی جو اس کو مسئلہ ہے وہ مسئلہ آپ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. فرض کر لیں اگر اسے پیدا ہوتے وقت سانس لینے میں دشواری ہے تو ہم کچھ اس طرح کے میتھڈ استعمال کرتے ہیں کہ یا تو ہم اسے کچھ ڈیوائسز ہوتی ہیں جو ہم اس بچے کی ناک پہ رکھ کے اور اس کو پازیٹیو پریشر جو ہے وہ اس کے لنگ میں ڈالتے ہیں, تاکہ جو کسی بھی وجہ سے اگر لنگ پوری طرح نہیں کھلے ہوئے سو اس پازیٹیو پریشر سے جو ہے وہ لنگ کھل جائیں اور بچے کی بریدنگ ڈیفیکلٹی ختم ہو جائے. یہ عموماً ہم جو ہے پری ٹرم بیبیز میں دیکھتے ہیں یا ان ٹرم بیبیز میں دیکھتے ہیں کہ جو کسی بھی وجہ سے ڈیلے لیبر ہو گیا یا جو ہے سی سیکشن والے بچے ہیں جن کو اس نارمل برتھ پروسیس سے نہیں گزرے اور جہاں پہ ان کی چیسٹ کیویٹی اسکویز نہیں ہوئی,
تو جب سیکشن کرتے ہیں تو وہ چیسٹ کیوٹی اسکویز نہیں ہوتی. تو جب وہ اسکویز نہیں ہوتی تو لنگ کا فلوئڈ جو ہے وہ لنگ میں رہ جاتا ہے, اور اگر وہ لنگ میں رہ گیا تو لنگ از دا پلیس جہاں پہ فلوئڈ نہیں ہونا چاہیے, ایئر ہونی چاہیے. سو اس وجہ سے اس فلوئڈ کو نکالنے کے لیے ہم اس کو پازیٹیو پریشر دے دیتے ہیں ناک سے, تاکہ وہ فلوئڈ اوور 24 to 48 hours لنگ سے نکل جائے اور بیبی جو ہے وہ بریتھ کرنا شروع کر دے بہتر سے بہتر. کچھ پریٹم ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہونے پہ سانس بھی نہیں لے رہے ہوتے, تو ان کو ہم جو ہے پھر ایک ٹیوب ان کے ڈائریکٹ لنگ میں ڈال کے اور ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈالتے ہیں. سو جیسے آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ٹریٹمنٹ میتھڈ جو ہے نیو بورن کے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں اس کی جسٹیشن پہ. جتنی جسٹیشن کم ہوتی چلی جائے گی اتنا اس میں ریکوائرمنٹ زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. اگر آپ اس کو دوسرا طرح سے اگر دیکھیں اور مجھ سے یہ پوچھیں کہ بھائی کتنے بچوں کو پیدائش پہ ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, پورے جتنا بھی ایک فیسلٹی میں اگر بچے پیدا ہو رہے ہیں, فرض کر لیں ہم جسٹ گیونگ این ایگزامپل کہ اگر آپ ماہانہ کسی فیسلٹی میں 500 بچے جب پیدا ہو رہے ہیں تو اس میں سے 10% ایسے ہوں گے جن کو کسی نہ کسی طرح کی ہیلپ ریکوائرڈ ہوگی پیدائش میں, اور اس میں سے صرف 1% ایسے ہوں گے جن کو ایڈوانس میجر ریکوائرڈ ہوگا, یعنی NICU کی فیسلٹی چاہیے ہوگی, پازیٹیو پریشر مشینز چاہیے ہوں گی, وینٹیلیٹر چاہیے ہوں گے, مانیٹرز چاہیے ہوں گے, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چاہیے ہوں گی. سو اگر آپ 500 بچے لے رہے ہیں اور یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ کتنے بچے NICU اس میں سے جائیں گے, تو صرف 1% ایسے ہوں گے جو NICU جائیں گے. سو 90% چانس اس بات کا ہے کہ آپ کا بچہ نارمل پیدا ہوگا بغیر کسی پرابلم کے, بغیر کوئی ہو. صرف 10% چانس اس بات کا ہے کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے, یا تو انفیکشن کی وجہ سے, یا سانس میں تکلیف کی وجہ سے, یا کسی اور وجہ سے اس کو ہیلپ ریکوائرڈ ہو. تو ٹریٹمنٹ پلان مطلب کیس ٹو کیس ڈفر کرتا ہے. ایبسلیوٹلی یس. اوکے, سو جہاں پہ ڈفرینسز ہیں وہاں آئی ایم شیور کچھ کامنالٹیز بھی ہوں گی کہ کچھ چیزیں جو ہر بچے میں تھوڑی کامن ہوتی ہیں اور پیرنٹس کو نہیں زیادہ ڈرنا چاہیے جب بچے پیدا ہوتے ہیں. جیسے آئی تھنک جانڈس از ون آف ویری کامن تھنگس جو بچوں میں ہو جاتی ہیں. 80% بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ جانڈس ڈیولپ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ایک ٹرمنالوجی جس کو ہم کہتے ہیں فزیولوجیکل جانڈس. سو ان بچوں میں آپ کے جو سرخ خلیے ہوتے ہیں, جو ریڈ سیل جو ہوتے ہیں, وہ بہت جلدی ٹوٹتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ جب سرخ خلیے ٹوٹتے ہیں تو اس سے جانڈس نکلتا ہے. آل وی ہیو ٹو ڈو از ٹو میک شیور کہ مدر جو ہے اس بچے کو اچھا فیڈ کرا رہی ہے. جتنا مدر اس کو اچھا فیڈ کرائے گی اتنا زیادہ وہ بچہ یورین پاس کرے گا, اسٹول پاس کرے گا, اور جانڈس وہاں سے نکلنا شروع ہو جائے گا. سو آپ جتنا اچھا فیڈ کراتے رہیں گے اتنا جانڈس جو ہے وہ زیادہ باڈی سے نکلتا جائے گا. کوئی اور طریقہ نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم سورج کی روشنی میں جو ہے وہ رکھ دیں بچوں کو تو اس سے جانڈس کم ہو جائے گا. مے بی ہوتا ہوگا, اس کا کوئی ایسا اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہے. عموماً میں ماؤں کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی فیڈ کراؤ, سورج بہت دور ہے, تو جو ہے وہ اس وجہ سے فیڈ کراؤ گی تو جلدی جو ہے وہ جانڈس نکلے گا. سو یس, اٹس اے کامن جو ہے ایشو ہے جو کہ 80% بچوں کو ہوتا ہے. اچھا, ونس دا کڈ گیٹس ڈسچارج فرام دی ہاسپٹل, اس کے بعد جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہوم ٹریٹمنٹ اور ہوم کیئر از ویری امپورٹنٹ, کہ آپ مدرس کو ایجوکیٹ کریں. مدرس اسپیشلی آئی تھنک فیملیز کو بھی, جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے ان کو بھی ایجوکیشن کی کافی ضرورت ہوتی ہے. سو اگر بیسک آپ کو بتانا ہو ٹریٹمنٹ پلان ایٹ ہوم, تو اس میں کیا کیا آئی تھنک میجر 5 چیزیں ہوں گی جو آپ کور کرنا چاہیں گے. سو یہ جو کیئر ایٹ ہوم جو ہے وہ گھر جاتے ہوئے اسٹارٹ نہیں ہوتی. کیئر ایٹ ہوم اینٹینیٹلی شروع ہو جاتی ہے. جس وقت ماں اپنے پہلے اناملی اسکین کے لیے آتی ہے اس دن سے جو ہے ہم اس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ بریسٹ فیڈ از فار یور بیبی. ہم اس کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ پیدا ہونے کے ودن 1 hour آپ کو جو ہے بریسٹ فیڈ کرانی ہے.
گھر جا کے آپ کا بچے کا ٹیمپریچر کیسے مینٹین کرنا ہوتا ہے, بچے کو کتنی بار دن میں فیڈ کرانا ہوتا ہے. ایگزامپل کے طور پہ جیسے کم از کم 8 سے 10 بار ایک بچے کو 24 گھنٹے میں فیڈ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بچے کو آپ نے روزانہ نہلانا ہے, کیونکہ اگر آپ نہیں نہلائیں گے تو وہ ایسی بگز ہوتی ہیں جو اس کی اسکن پہ آ جاتی ہیں اور وہ انفیکشن کاز کرتی ہیں. So even in winters, اگین اٹ ڈپینڈس, کیونکہ ونٹرز جو ہے اف یو آر لیونگ سم ویئر ان دا ناردرن ایریا, سو پرابیبلی وہاں پہ جو ہے پھر میں جو ہے کنسرن ہو جاؤں گا اس وجہ سے کہ جو انوائرمنٹ اس کو مل رہا ہے ڈیورنگ باتھ وہ کیا ہے. اوبویسلی اگر یہاں پہ ہم اس کو دیکھیں گے تو وہ ایک ماں ہے جو کہ بچے کو جو ہے باتھ روم میں بھی لے کے جاتی ہے, پانی بھی گرم کرتی ہے, کمرے باتھ روم کا دروازہ بھی بند کرتی ہے, جب باتھ روم سے نکلتی ہے تو اس کو لپیٹ کے بھی نکلتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے انوائرمنٹ میں یہاں پہ کراچی میں آپ کا ٹیمپریچر سردیوں میں بھی 18 سے نیچے تو نہیں جائے گا کبھی. سو یس اوور ہیئر جگہ جگہ کی پریکٹسز ڈفرینٹ ہیں. اگر آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں رہ رہے ہیں تو آپ ایک دن اس کو جو ہے وہ نہلا دیں, دوسرے دن اسپنج کر دیں بجائے نہلانے کے. سو یس آئی ڈو ایگری ود یو کہ اٹ ڈپینڈس کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں. If you have any interesting question جو کسی پیرنٹ نے آپ سے پوچھا ہو, کوئی مت ٹائپ نہیں ہوتی کہ جیسے ایک مجھے لگتا تھا کہ بچوں کو نہلانا نہیں چاہیے, شاید اسپنج سے کرنا بہتر ہوتا ہے اس کے لیے. یہ نیومرس جو ہے وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم جس وقت فالو اپ کلینک کر رہے ہوتے ہیں, سو وی ڈو سی اوور چائلڈ ود ان فرسٹ ویک. جب وہ گھر نیو بورن چلا جائے اس کے بعد ہم اسے ود ان اے ویک ریویو کر رہے ہوتے ہیں. کافی انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آتی ہیں, جیسے ماں کہتی ہے کہ ساس نے کہا ہے کہ 6 دن سے پہلے نہیں نہلاؤ گے. بےوسم کوئی رسم ہوتی ہے کہ 6 دن سے پہلے نہیں نہلانا ہے. بچے کی جو ہے ناف میں جو ہے وہ آئل ڈالنا ہے, آنکھوں میں سرما ڈالنا ہے. ماں کو جو ہے وہ گھر والے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے میٹھا نہیں کھانا, پتہ نہیں کھٹا نہیں کھانا, کیا نہیں کھانا. حالانکہ لیکٹیشن از این انٹائرلی ڈفرینٹ پروسیس. آپ جتنا فلوئڈ لیں گے, جتنا کھائیں گے, لیکٹیشن ول امپروو. لیکن اس طرح کے ٹیبوز, اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہماری ایم افریڈ پریولنٹ ہیں ہماری سچویشن میں, جو کہ ہم ڈیلی بیسس پہ کم اکراس ہوتے ہیں. اینڈ وی ٹرائی اینڈ رسپونڈ ٹو دیٹ. ان کو سمجھاتے ہیں بٹھا کے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. دیٹس بیسیکلی اٹ. اچھا, اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو آپ پاکستان میں ہماری جو نیونیٹل کی ان جنرل اویئرنیس کنڈیشن ہے اس کو آپ کس طرح ریٹ کرنا چاہیں گے؟ کہ بیکاز ایز یو سیڈ ایشوز ہیں ہماری اویئرنیس کے, کافی میجر ایشوز ہیں, اسپیشلی ود ایجوکیٹنگ ناٹ اونلی دا مدر بٹ دا فیملی ایز ویل, رائٹ؟ تو اس کے لیے واٹ یو تھنک شوڈ واٹ شوڈ وی ڈو فار اٹ؟ سو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ایشوز تو ہیں, کیئر جو ہے بہت سب آپٹیمل ہے اور وہ ہماری ریفلیکٹ کرتی ہے نیونیٹل مارٹیلٹی ریٹ سے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ وی آر ٹاپ موسٹ, جہاں پہ بچے جو ہیں وہ 40 بیبیز ڈائی پر 1000 میں سے 40 بچے مر جاتے ہیں. اور اگر ہم اس ریشو کو کمپیئر کریں ڈیولپڈ ورلڈ سے, سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 1.2 پر 1000, 1.4 پر 1000. سو یو کین سی دا جو ہے ویریشن اتنا زیادہ جو ہے وہ ہے. اویئرنیس ہر لیول پہ, پیرنٹس لیول پہ, فیملی لیول پہ, ہیلتھ کیئر لیول پہ اویئرنیس. جیسے میں نے بتایا کہ نیونیٹالوجی ہمارے یہاں کوئی اتنی پرانی سب اسپیشلٹی نہیں ہے, پرابیبلی 90s میں شروع ہوئی ہے. ہمارے پاس ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں اسپیسیفک ٹو دا سب اسپیشلٹی موجود نہیں ہیں, ٹرین ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں. یوزلی اب تو یہ پچھلے 10 سال میں ہم لوگ جو ہے مور اینڈ مور نیونیٹالوجسٹ آر کمنگ اوور اینڈ ٹیکنگ کیئر آف دیز نیو بورنز. 10 years ago یہ بیبیز جو ہیں ول بی لکڈ آفٹر بائی دا پیڈیاٹریشین ان بیبیز کو لک آفٹر کر رہے ہیں. اویئرنیس آئی ہے گورنمنٹ لیول پہ,
بہت چیزیں جو ہے وہ کرنے والی ہیں, بہت ایفرٹس چاہیے جو ان چیزوں, کیونکہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا 90% ڈو ناٹ ریکوائر اینی تھنگ. یہ صرف 10% ہیں جو ہمیں پوری دنیا میں اتنا زیادہ ہمارا جو ہے وہ مشہوری ہو رہی ہے نیونیٹل مورٹیلٹی کے حوالے سے. صرف 10% کو یہ ایڈریس کرنا ہے, اینڈ اٹ از ڈویبل. اگر ہم جو ہے وہ کریکٹ پاتھ لے لیں, ان 10% کو سیو کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. ولنگنیس چاہیے, ولنگنیس ایٹ ایوری لیول, گورنمنٹ لیول پہ بھی بلڈنگ مور اینڈ مور فیسلٹیز جو ہے وہ ہونی چاہیے. سروس ڈلیوری پراپر ہونی چاہیے. ایچ آر پرسنل, نرسز, ٹرین نرسز ہونے چاہیے. این آئی سی یو ٹیکنیشینز ہونے چاہیے. این آئی سی یو جو ہے وہ کبھی بھی اٹس ناٹ اے ون پرسن جاب. یہ این آئی سی یو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اگر آپ ٹیم پلیئر نہیں ہیں تو آپ نہیں چل سکتے. اگر آپ ٹیم کے ساتھ کام کرنے والے ہیں تو یو کین رن این آئی سی یو ویری افیکٹو. اوکے, سنس کووڈ جو ہے ابھی بھی پاکستان میں پریولنٹ ہے, اور جب بھی کووڈ کی بات ہوتی ہے تو وہ ہر ڈیزیز کے ساتھ ہی انٹیکٹ ہو جاتا ہے, ان دا سینس کہ لوگ کافی ڈرتے ہیں کہ کوئی بھی ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو ہے تو کووڈ بھی ہے. سو ان کا فوکس کووڈ پہ زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے آج کل بھی پیپل آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ادر ڈیزیزز بٹ دے ویری فوکسڈ آن کووڈ. تو آپ کے حساب سے نیو نیٹل ہیلتھ کا کووڈ کی وجہ سے کیا اس میں فرق پڑا ہے, کس طرح وہ افیکٹ ہوئی ہے؟ اچھا, ایک جو بات میں یہاں کلیئر کر دوں کہ کووڈ کی کوئی ورٹیکل ٹرانسمیشن نہیں ہے, یعنی ماں سے بچے میں کووڈ ٹرانسفر نہیں ہوتا. اچھا, اس کا اب تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے, انلیس لیٹر آن اگر کوئی ایویڈنس آئے تو آئے. سو فار اب تک ماں سے بچے میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا تھرو دا برتھ پروسیس. یس, اگر جو ہے وہی ماں جو ہے برتھ کے بعد اس بچے کو لک آفٹر کرے گی, سو دیر از اے چانس کہ شی کین ٹرانسمٹ تھرو ہر سیکریشنز ٹو دا بیبی. ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. ڈیولپڈ ورلڈ جو ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یورپ اینڈ امیریکا, یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ وہ ان بچوں کو ایک طرح سے پلان بی پہ چلے جاتے ہیں. پلان بی کس طرح کہ ان کے پاس سوشل سسٹم بہت اچھا ہے, ان کے پاس ان بچوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے پرسنل ہیں. سو یہ لوگ جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی آپ جو ہیں وہ بچہ ماں سے آئسولیٹ کر دیں, اور بچے کو ہم جو ہے 5 دن ایک الگ جگہ پہ رکھیں گے, اور ماں کو ہم ایک جگہ الگ جگہ پہ رکھیں گے. ان 5 days ٹائم جب ماں جو ہے نیگیٹو ہو جائے گی, دین ویل گیو دا بیبی ٹو دا مدر. ہمارے پاس یہ سپورٹ سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. سو واٹ وی ٹیل دا مدرس کہ ایک ہاتھ دھوئی بچے کو ہینڈل کرنے سے پہلے اور ہینڈل کرنے کے بعد, اور ایک ماسک لگائیے, اینڈ ویل کنٹینیو بریسٹ فیڈنگ. سو ہم بریسٹ فیڈنگ از الاؤڈ, ایبسلیوٹلی از الاؤڈ. تو ہم جو ہے ماں کو یہ کہتے ہیں کہ یو جسٹ کنٹینیو بریسٹ فیڈنگ. ہمارے ایکسپیرئنس میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا سینٹر ویئر آئی ایم ورکنگ ان ایٹ دا مومنٹ, ٹرانسفر فرام مدر ٹو دا بیبی ہاریزونٹلی, یعنی ڈائریکٹ تھرو مدر سیکریشن, بہت تھوڑا ہے, زیادہ نہیں ہے. ہمارے نمبرز بھی جو ہے وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں جو کہ فرام مدر ٹو بیبی ٹرانسفر ہوئے. سو ہمیں اس میں ڈرنا نہیں چاہیے. کووڈ والی سچویشن میں یس وی ہیو ٹو ڈو آل دا پریکاشنری میجرس, جیسے ماسک ہے, ہینڈ واشنگ ہے, وہ تمام چیزیں تو ہم سب بھی کرتے ہیں, ایڈلٹس بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یو جسٹ ٹریٹ یور بیبی ایز نارمل اینڈ جسٹ ٹیک دیز پریکاشنز. اچھا ڈاکٹر ریحان, بس اینڈ میں آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گی کہ ہماری آڈینس کو انڈس کی جو کنٹریبیوشنز ہیں اس ریگارڈ میں تھوڑا گائڈ کریں, سو دیٹ دے آلسو نو دیٹ سم ون از لکنگ آفٹر دیم اینڈ دیئر ہیلتھ. موسٹ سرٹنلی, آئی مین یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ اٹس مائی پرسنل انٹرسٹ, اور آئی ایم اے سروس ڈلیوری پرسن, سو آئی ریئلی بلیو ان سروس ڈلیوری. Indus has started their neonatal intensive care services in September 2017.
2017 میں ہم نے NICU کھولا تھا, اور اس کے بعد جو ہے دا اماؤنٹ جو اوور ویلمنگ رسپانس جو آیا ہے, وائی آئی ایم سینگ اوور ویلمنگ بیکاز یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ہیلتھ فیسلٹی جو ہے اٹس ناٹ فری آف کاسٹ, اینڈ ان انڈس ہم جو ہے یہ تمام فیسلٹی جو اس بچے کو نیو بورن کو مل رہی ہے جو کسی بھی وجہ سے بیمار ہو گیا, اٹ از آل فری آف کاسٹ. سو اس میں جو ہے آبویسلی ہمارے یہاں سگنیفیکنٹ پروپورشن آف پیپل ہیں جو کہ نیو بورن فیسلٹی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. جیسے آئی ایم گیونگ این ایگزامپل کہ اگر ایک بچہ جو کہ 28 ویک پہ پیدا ہو جاتا ہے, یعنی 7 مہینے پہ پیدا ہو گیا, پری میچور ہے, now he has to spend about 6 weeks to 2 months in the NICU. اس کو جو بھی ویٹ بڑھنا ہے, فیڈنگ چیلنجز ہیں, ریسپریٹری چیلنجز ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہے اس نے گزارنی ہے, and he'll spend 6 to 8 weeks. اس میں اگر آپ کی ٹوٹل کاسٹ ایک بچے پہ جو ہے اگر آپ دیکھیں گے 6 ویک کی, تو وہ تقریباً 30 لاکھ روپے ہوتی ہے, 30 lakhs for 6 weeks, and we are providing it for free ایک بچے کی. Indus has done amazingly well in terms of providing these resources. In my view, it's a great decision by the hierarchy, the board of trustees and all the medical directors, and they have taken this decision to start this service. Obviously, it's not an easy job. It's very expensive. اور مینجمنٹ بھی ویری جو ہے کمبرسم ہے. انڈس ہیز ٹیکن لاٹس آف انیشیٹو. جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل کہ سنس وی ہیو اسٹارٹیڈ وی ہیو ٹیکن اوور 6 facility in Lahore which are Indus managed facility, and each facility has a secondary care unit, neonatal secondary care unit in that. So اگر آپ نمبرس پہ بات کریں گے, so at a network level we are delivering around 25,000 women per year, and that's a huge number. For sure, yeah. No other facility in Pakistan is delivering 25,000 ladies per year. And we try to provide the best, whatever it is, for the baby and the mother. Care wise, you can match us with any other tertiary care unit in Pakistan. We've been doing all sorts of we have all sorts of equipments, we have all sorts of nutrition facilities. ہم اپنا جو ہے بچہ جو کہ پیدا ہوتا ہے اور وہ فیڈ نہیں کر پا رہا ہوتا, تو ہم اسے ٹوٹل پیرنٹل نیوٹریشن دیتے ہیں. ایک سنگل بیگ فار اے ڈے ٹوٹل پیرنٹل نیوٹریشن جو ہے, جو ہم اسے IV لائن سے دیتے ہیں, جس میں کاربوہائیڈریٹ, پروٹین, فیٹ ہوتے ہیں. اٹ ول کاسٹ us 1,600 rupees for one baby. 1,600 روپے ایک بیبی پہ ہم کو جو ہے وہ لگتے ہیں. اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹ. جو ہے ہماری اپنی TPN کی فیسلٹی ہم نے ڈیولپ کر لی ہے. ان بچوں کو ہم TPN جو ہے دیتے ہیں. ریسرچ وائز جو ہے ہم لوگ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف ہاؤ ٹو اویئرنیس وائز. ہم ریگولر جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے سیشنز کرتے رہتے ہیں تاکہ ماں کو پتہ چلے کہ بیبیز کس طرح. I can go on and on about the initiative, but they are huge initiative, but again it's not enough. یہ جو ہے ابھی بھی ہمیں جو ہے, اگر میرا یونٹ آپ دیکھیں تو وہ 20 بیڈ کا یونٹ ہے, اینڈ آئی ریفیوز 10 babies each day. روزانہ میں 10 بچوں کی سمریز جو ہے وہ ریفیوز کرتا ہوں, کیونکہ میرے پاس جگہ نہیں ہے, بیڈ نہیں ہے. اور وہ بیڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ 10 بچے کہاں جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ, کس جگہ جو ہے وہ جا رہے ہیں. اٹس جسٹ اگر مجھے یہاں پہ جو ہے وہ 100 بیڈ کی فیسلٹی بھی مل جائے, میرے لیے شاید وہ بھی ناکافی ہو.
نیڈ بہت زیادہ. سو آئی تھنک ڈیمانڈ کیونکہ بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ. سپلائی ہمارے پاس اتنی نہیں ہے. بٹ تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ بیکاز آئی نو آپ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں, بٹ ریگارڈلیس آپ آئے صرف ہماری آڈینس کو انفارم کریں بیکاز اگین ایز وی مینشن اگین اینڈ اگین اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. بیکاز نیو نیٹلز اور نیو نیٹس جو ہوتے ہیں بہت چھوٹے بچے ہیں, تو ان کے لیے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی مدرس کو اویئر کریں تاکہ یہ جو ہمارا ریٹ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے وہ کم ہو جائے. کوئی بھی اگر کویشچنز ہوں یا آپ کے کامنٹس ہوں, ڈو لیٹ اس نو اینڈ ان شاء اللہ ان دا نیکسٹ شو وی ول ٹرائی ٹو انکارپوریٹ اینی فردر کویشچنز. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.